بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رمية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائل الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات محمد پروردگار عالم نے ہمیں شکر ہے اس کا کہ اس بات کی تمیز عنایت فرمائی ہے اور اس بات کا شعور عنایت فرمایا ہے کہ ہم مجلس اعضا کے ذکر سے اور فرش کے فیض سے عالم اور جاہل کا فرق پہچانتے ہیں. بلکہ میں کہوں کہ ذکر حسین اور فرش عزائے حسین کے توسل سے عالم اور جاہل کا فرق ہم ہی پہچانتے ہیں. اس لیے کہ ہم 1400 برس سے ان علماء کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن علماء کو اللہ نے علماء کہا ہے اور جن کو اللہ نے عالم کہا اور صرف عالم ہی نہیں کہا بلکہ راسخون فی العلم کہا. یہ وہ ہیں کہ جو علم میں راسخ ہیں, جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور میں اس مقام پر عرض کر چکا کسی تقریر میں کہ راسخون فی العلم, علم میں راسخ ہونا, اس کی ایک مثال علماء نے دی ہے اور یقیناً علماء کی رکھی ہوئی مثال بہت کام کی مثال ہوتی ہے اور بہت حتمی مثال ہوتی ہے. کہا کہ علماء نے کہا کہ راسخ فی العلم, علم میں راسخ ہونا. فرق یہ ہے کہ مثلا گلاس میں پانی ہو تو یہ الگ بات ہے اور پانی میں گلاس ہو یہ الگ بات ہے. تو کوئی عالم ہو, کوئی
اندر علم رکھتا ہوگا یہ الگ بات ہے، اور کوئی علم میں ہی ڈوبا ہوا ہو یہ الگ بات ہے۔ تو آل محمد کو اللہ نے راسخون فی العلم کہا، یہ علم میں راسخ ہے، اور جہاں پر یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہاں اللہ نے پہلے خود اپنے علم کا اعلان کیا۔ خود اللہ نے ارشاد فرما دیا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اے حبیب، بات شروع ہو چکی ہے، اے حبیب ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیت قسم ہے محکم اور ایک قسم آیت ہے متشابہ۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں محکم آیتیں بھی ہیں اور متشابہ آیتیں بھی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو محکم آیتیں ہیں وہی کتاب کی بنیاد ہیں، وہی کتاب کی اساس ہے، وہی ام الکتاب ہے، انہی پر کتاب کی بنیاد قائم ہے۔ اب جہاں پر اساس کی بات آ جائے، جہاں پر بنیاد کی بات آ جائے تو میں جملہ روکنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اب دیکھیے اسلام کی بنیاد پوچھی جا رہی ہے، کسی معمولی شے کی بنیاد پوچھی نہیں جا رہی، اس اسلام کی بنیاد پوچھی جا رہی ہے کہ جو اسلام اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، توجہ ہے آپ کی سب کی میری جانب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ اب اگر یہ بات اس بات کی یقیناً گہرائی تک اگر کوئی پہنچنا چاہے تو پہلے تو یہ تصور کرو کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ ولی ہے، اللہ مومن ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ غفار ہے، اللہ صبور ہے، اللہ شکور ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ سلام ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ خبیر ہے۔ وہ اللہ جو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اس اللہ کا پسندیدہ دین ہے اسلام۔ نہیں، آپ نے جملہ محفوظ نہیں کیا ہے۔ ابھی میں آپ کو پہلے یہ سمجھا دوں کہ اللہ کیا ہے، اور اللہ سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اکبر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک وہی ہے، صرف اس چھوٹی سی دنیا کو اس نے نہیں بنایا ہے کہ ملا یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی سی دنیا کا خالق اللہ ہے تو اسے اپنے جیسے انسان بھی بڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پہلے اللہ کو سمجھا جائے، اس نے اس جیسی کروڑوں دنیایں بنائی ہیں اور یہ چھوٹی سی دنیا بیچتی کیا ہے، اور اللہ نے کہا اگر اس دنیا کی کوئی حکمت میری نگاہ میں ہوتی تو تم یہاں ایک لمحہ بھی حرام کھانے کے بعد ٹک نہ پاتے، تم یہاں گناہ کرنے کے بعد ایک لمحہ بھی ٹک نہ پاتے۔ یہ دنیا دنی ہے، اللہ نے اس سے بڑی بڑی دنیایں خلق کر دی ہیں، اس سے بڑے بڑے ستارے خلق کر دیے ہیں، وہ ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں دنیایں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہر جگہ مخلوق آباد ہے، مخلوق کی نوعیت الگ ہے۔ اس جیسی کئی دنیایں ہیں، ہم اکڑ رہے ہیں کہ نظام شمسی ہمارا ہے، اس میں 12 بروج ہے، بس اسی نظام شمسی کا خالق وہ ہے۔ اس نظام شمسی کی اتنی سی وقت ہے کہ جس ہم ملکی وے پر رہ رہے ہیں، جس دنیا میں جس دودھیائی دھارے میں ہم رہ رہے ہیں، اس دودھیائی دھارے میں اس ملکی وے میں 2 کھرب ستارے ہیں، 2 کھرب ستارے، اور نہ معلوم کتنے ستارے ایسے ہیں کہ جس میں مخلوقات آباد ہیں، جس میں دنیا جیسی مخلوقات آباد ہیں، جس میں مخلوقات سانسیں لے رہی ہیں۔ ایسے کروڑوں ملکی ویز ہیں اور ایسے کھرب ہا ستاروں اور سیاروں کا خالق وہ ہے۔ زمین کے اندر جو مخلوق بس رہی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، زمین کے ذرات کا خالق بھی اللہ ہے، زمین کی سطح کا خالق بھی اللہ ہے، مخلوقات زمین کا خالق بھی اللہ ہے، ان کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے، ان کی تعداد کو جاننے والا بھی اللہ ہے، خلا کیا ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، فضا کا خالق بھی اللہ ہے، ہوا کا خالق بھی اللہ ہے، آسمانوں کا خالق بھی اللہ ہے، 7 آسمانوں کا خالق اللہ ہے، 7 زمینوں کا خالق اللہ ہے، آب و قوسین تک جو کچھ بھی ہے سب کا خالق اللہ ہے۔ ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی کا خالق بھی اللہ ہی ہے، تو سوچو کتنا بڑا ہوگا اللہ۔ علی جیسے بندے کا خالق اللہ ہے، اور علی جیسا بندہ جسے سجدہ کرتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں، علی جیسا بندہ جسے سجدہ کرتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بڑا اللہ ہے، اتنا بڑا اللہ ہے کہ اس اللہ کا
پسندیدہ ترین دین ہے اسلام. تو اب اسلام کتنا بڑا مذہب ہوگا, اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہوگا, تو اسلام سے بڑا کوئی مذہب نہیں, اسلام سے اعلیٰ کوئی مذہب نہیں. اب اس اسلام کے بارے میں پیغمبر اسلام سے پوچھا جا رہا ہے, اور اس حدیث کو عالم اہل سنت نے مناقب مرتضوی میں درج کیا ہے. ایک حنفی عالم نے لکھا ہے, ابو صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے اس حدیث کو مناقب مرتضوی میں درج کیا ہے کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے اسلام کی بنیاد کیا ہے. آپ نے سمجھ لیا نا کہ اسلام کتنا بڑا مذہب ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو اسے دین اسلام کہتے ہیں. اس اسلام کی بنیاد پوچھی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ اسلام کی بنیاد کیا ہے. تیار ہے سننے کے لیے سب کے سب؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اتنی آسان عربی ہے کہ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ آپ عربی ہی سے سمجھ جائیں گے, ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اتنا ذہین بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, رضا الہ آبادی مرحوم کے احسان ثواب کی مجلس ہو رہی ہے اور ان کے جملے احسان ثواب ہو رہے ہیں. اتنے آسان عربی ہے کہ آپ عربی ہی سے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کی بنیاد کیا ہے, اسلام کی بنیاد کیا ہے. اساس عربی میں کہتے ہیں بنیاد کو, اساس عربی میں کہتے ہیں بنیاد کو. اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس, ہر شے کی ایک بنیاد ہے. پیغمبر کی حدیث شروع ہو رہی ہے, عالم اہل سنت نے لکھا ہے جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, اس لیے ضائع نہ ہو کہ جملہ میرا نہیں ہے, جملہ میرا نہیں ہے, پیغمبر اسلام کا جملہ ہے, علی کے بڑے بھائی کا جملہ ہے, علی جس کے بستر پر سویا ہے اس کا جملہ ہے, علی جس کا داماد ہے اس کا جملہ ہے. میرا جملہ نہیں ہے, اس لیے جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. علی کا جو بڑا بھائی ہے, مولوی کہتا ہے نا کہ نبی ہمارا بڑا بھائی ہے, اگر نبی کسی کا بڑا بھائی ہے تو اس کا نام علی ہی ہے. علی کے بڑے بھائی کا جملہ ہے, علی جس کا داماد ہے اس کا جملہ ہے. اور اب اس کا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. لکل شیء اساس, ہر شے کی ایک اساس ہوتی ہے. اجازت ہے جملہ پورا دہرا دو. لکل شیء اساس, ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے. واساس الاسلام حبنا اہل البیت. سلامت رہنا. جتنے جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا, آپ سمجھے اسلام ہے کیا. اساس الاسلام حبنا اہل البیت, اور اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے. بچوں کے لیے میں نے جملہ عرض کیا نہیں تو آپ تو سمجھ چکے تھے. اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے. وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے, اللہ نے اس دین کی عمارت کی بنیاد میں محبت اہل بیت رکھی ہے. جملہ آپ نے محفوظ کیا, سلامت رہیں آپ. لیکن میں ذرا سا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنے پسندیدہ ترین دین کی اساس بنیاد میں اہل بیت کی محبت کو رکھا ہے, اہل بیت کی محبت کو رکھا ہے. یہ عمارت جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کم و بیش 35 برس ہو گئے, 30-35 سے زیادہ برس ہو گئے, اسی طریقے سے قائم ہے. کہیں اس کی دیواریں ہل نہیں رہی ہیں, کہیں اس کی چھت لرزہ براندام نہیں ہے, کہیں اس کا ابھی فرش چٹخا نہیں ہے, اس لیے کہ بنیاد بڑی مضبوط ہے. سلامت رہے, سلامت رہے آپ. جتنے آپ نے محفوظ کر لیا, اس لیے کہ بنیاد بڑی مضبوط ہے. تو جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہ عمارت کبھی ہلتی نہیں ہے, کبھی ہلتی نہیں ہے. آج جو ذرا ذرا سی بات پر یہ شرک اور کفر کا الزام لگاتے ہیں, تو اہل بیت نے ان کے دلوں میں توحید ایسی بھر دی ہے, ایسی بھر دی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ان کو شرک محسوس ہوتا ہے, ذرا ذرا سی بات پر ان کو کفر محسوس ہوتا ہے. تو بھائی آپ نے اپنی تعریف بنا لی شرک کی. بات یہ ہے کہ قرآن کسے شرک کہہ رہا ہے. ذرا ذرا سے جملوں پر, ذرا ذرا سی باتوں پر. ابھی میں نے کہا کہ بھائی اتنی سی دنیا کا خالق سمجھا ہوا ہے اللہ, کہ اگر آپ آسمانوں پہ پرواز کرتے چلے جائیں, کرتے چلے جائیں, کرتے چلے جائیں, تو یہ دنیا نقطے سے بھی کم نظر آئے گی, بلکہ ایک مقام پر نظر بھی نہیں آئے گی. کریں آپ گوگل کریں اور دیکھیے, کم از کم آپ علم افلاک دیکھا کریں, سرچ کیا کریں ان چیزوں کو کہ جو علم افلاک ہے, جس کو ایسٹرولوجی کہتے ہیں, ابھی اسے سرچ کریں کہ یعنی کلسٹرز ہیں آسمان پر, گچھے ہیں ستاروں. کیا سمجھا ہے قول میں, اللہ کو سمجھا کیا ہے. اتنی سی دنیا کا خالق ہے, کروڑ ہا, ارب ہا, کھرب ہا, کھرب کو کھرب سے ضرب دیتے چلے جائیے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ خلق کر کے خاموش ہو گئے. کیا میں نے مشکل جملہ کہہ دیا؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کن کہا اور چپ ہو گیا, اس کا کن آج تک جاری اور ساری ہے.
یعنی اس وقت بھی جملہ میں کبھی عرض کر چکا اور آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس وقت بھی اس گزرتے ہوئے لمحے میں نہ معلوم کتنی دنیایں بن چکی ہوں گی اور بننے کے لیے تیار ہوں گی، اور اس گزرتے ہوئے لمحے میں نہ معلوم کتنی دنیاؤں پر قیامت آ بھی چکی ہوگی، کتنی دنیاؤں میں قیامت برپا ہو گئی ہوگی، کتنی مخلوقات کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، عشر نشر ہو رہا ہوگا، تم سکون سے بیٹھے ہوئے ہو، ذکر حسین سن رہے ہو، لیکن اللہ کا لفظ کن جاری اور ساری ہے، لفظ کن جاری اور ساری ہے، یہ لفظ کن اب تک رکا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم یہ تم نے گھر بنا دیا ہے، کعبے کی دیواریں استوار کرنی ہیں، ذرا لوگوں کو بلاؤ کہ آؤ کعبۃ اللہ کی طرف آؤ اور حج بیت اللہ کی طرف آؤ۔ ابراہیم نے چاروں طرف دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، دور دور دیکھتے رہے اور کہا پروردگار کسے آواز دوں، کہیں کوئی نظر تو آ ہی نہیں رہا، کہیں کوئی نظر تو آ ہی نہیں رہا، پروردگار کسے بلاؤ، کسے بلاؤ۔ ایک بار اللہ نے آواز دی، کہا ابراہیم تم آواز تو دو۔ جی ذرا سلامت رہے، اے ابراہیم تم آواز تو دو، تم آواز تو دو۔ قیامت تک میرا کام ہے کہ ہر کان تک تمہاری آواز پہنچے گی، اور جس کان تک تمہاری آواز پہنچے گی قیامت تک وہ حج بیت اللہ کی طرف آتا چلا جائے گا، وہ طواف بیت اللہ کی طرف آتا چلا جائے گا، وہ کعبۃ اللہ کی طرف آتا چلا جائے گا۔ تو آج بھی حضرت ابراہیم کی آواز گونج رہی ہے، آخری آدمی تک جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی حضرت ابراہیم کی آواز گونج رہی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کی آواز جس کے کان تک پہنچتی ہے وہی حج بیت اللہ کی طرف جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی آواز آج تک رکی نہیں ہے اور قیامت تک رکے گی نہیں۔ جہاں جہاں جس کان تک ابراہیم کی آواز جائے گی، میں فضائل کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، مصائب نہیں، فضائل کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، جس کان تک قیامت تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچے گی وہ احرام باندھ کر حج بیت اللہ کے لیے چلا جائے گا۔ ایک آواز ابراہیم نے دی تھی، سب کے سب حج کی طرف جا رہے ہیں، ایک آواز حسین نے دی تھی، سب کے سب فرش اعظم پر آ رہے ہیں۔ سلامت رہے۔ تو جس کان تک حسین کی آواز پہنچ رہی ہے، مسائل پڑھ رہا ہوں، مسائل تھوڑی پڑھ رہا ہوں، جس کان تک حسین کی آواز پہنچتی ہے وہ لبیک یا حسین کہتا ہوا فرش اعظم تک آ جاتا ہے۔ یعنی حسین کی آواز کا سفر بھی رکا نہیں ہے۔ بڑی آسانی سنا، حسین کی آواز کا سفر بھی رکا نہیں ہے۔ حسین نے بھی لفظ کہے تھے، تو اللہ کی آواز کا سفر بھی رکا نہیں ہے۔ اللہ نے تصور میں کوئی جملہ نہیں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا کن۔ جس نے میرا جملہ محفوظ کیا اس کو میں دعائیں دے رہا ہوں کہ خدا اس کو سلامت رکھے، لیکن جن تک جملہ پہنچا نہیں ہے اس تک جملہ پہنچاتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے کن کہہ کے ہر شے بنائی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہاں میں ہر شے کو کن کہہ کے بناتا ہوں۔ تو کائنات میں اللہ نے کن کہا، ہر شے بنتی چلی گئی، ہر شے بنتی چلی گئی۔ تو اللہ کا لفظ کن اگر رک گیا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ کن کہہ کے چپ ہو جائے تو کن کی آواز ماضی کا حصہ بن جائے، اور جو ماضی کا حصہ ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لازمان ہے، اس پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو آج بھی اللہ کی آواز جاری اور ساری ہے، کسی کو اختلاف تو نہیں ہے، آج بھی اللہ کی آواز جاری اور ساری ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ مسلسل ہے، صدائے کن مسلسل ہے، اس لیے آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے، ایسٹرولوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلسل دنیایں بن رہی ہیں، مسلسل دنیایں حرکت میں ہیں، اور اسپیڈ آف لائٹ سے یعنی روشنی کی رفتار سے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ اس وقت زمین بھی روشنی کی رفتار سے سفر کر رہی ہے، لیکن
آپ بڑے سکون و اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں کوئی متحرک نہیں ہے, لیکن زمین کے حساب سے سب متحرک ہیں. اسپیڈ آف لائٹ سے دنیا سفر کر رہی ہے اور مسلسل دنیا بن رہی ہے, اور کچھ ہے, دنیا ہے, یہ پوری کائنات ہے, یہ ارب ہا کھرب ہا, یہ کھرب سے کھرب کو آپ ضرب دیتے جائیے. یہ سارے ستارے ہیں جو کہیں سفر کیے چلے جا رہے ہیں, اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کیے چلے جا رہے ہیں, روشنی کی رفتار سے سفر کیے چلے جا رہے ہیں. دنیا بن رہی ہے, مٹ رہی ہے, بن رہی ہے, مٹ رہی ہے, اس لیے کہ اللہ کی صدائے کن جاری اور ساری ہے. اللہ کی صدائے کن جاری اور ساری ہے. آپ کہیے کن, کچھ نہیں ہونے والا. کوئی ملا کہہ دے کن, کچھ نہیں ہونے والا, کچھ نہیں ہونے والا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کن کہہ کے بناتا ہوں. اب علی سے پوچھا گیا, علی ممبر سلونی پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک آواز ابراہیم کی ہے, ایک آواز حسین کی ہے. یاد ہے نا, ایک بار علی سے پوچھا گیا, اور آخری آدمی تک علی سے پوچھا گیا, یا علی یہ لفظ کن ہے کیا, یہ لفظ کن ہے کیا؟ ہم کن کہتے تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے میں ہر شے کو کن بنا کے خلق کرتا چلا جاتا ہوں. تو یہ کن ہے کیا؟ علی نے کہا کن کچھ بھی نہیں ہے, یہ دو حروف کا مجموعہ ہے, کاف اور نون ملتے ہیں تو کن ہو جاتا ہے. کہا لفظ کن کچھ بھی نہیں ہے, اصل میں اس میں ایک روح امر ہے جو کام کرتی ہے. کاف اور نون کے درمیان ایک روح امر ہے, سمجھ گئے ہیں تو بات کیجئے نا. کاف اور نون کے درمیان روح امر ہے جو کام کرتی ہے. اور علی نے کہا انا الامر بین الکاف والنون, جب میں کہتا ہوں تو کن کام کرتا ہے. سلامت رہے آپ, سلامت رہے جیسے آتے ہیں. انا الامر بین الکاف والنون, کاف اور نون کے درمیان جو روح امر ہے وہ میں ہوں. کاف اور نون کے درمیان بین الکاف والنون جو امر ہے وہ میں ہوں. کہا کہ جب چلو جملہ روکتا ہوں, عورت کہہ دیتا تو شاید حد سے طبیعت نہ اٹھا پاتے آپ لوگ. بات یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے کچھ لفظ کہہ رہا ہوں, آپ تک پہنچ رہے ہیں. آپ اپنی زبان سے کچھ لفظ کہہ رہے ہیں, مجھ تک پہنچ رہے ہیں. لفظ کہے جا رہے ہیں, لفظ بولے جا رہے ہیں. یہ لفظ وہ ہیں جو دکھائی دیتے ہیں. بڑی دیر سے آپ مجھ تک پہنچ رہے ہیں, جلدی جلدی میرے ساتھ آ جائیے. بڑے اپنے دائرے وقت میں گفتگو کو کامل کرنا. یہ لفظ وہ ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں. تو لفظ کاف اور نون, یہ کاف اور نون دکھائی دیتا ہے. جو لفظ مادی طور پر دکھائی دے اسے بولنے کے لیے مادی زبان ہی چاہیے. یا تو اللہ کی زبان دکھائی جائے یا کسی زبان کو اللہ کی زبان مانا جائے. ساری کتابیں میری نگاہ میں, اب ہم سے نہ پوچھا جائے, عالم اسلام سے مخاطب, عالم ایمان سے نہیں. اب ہم سے نہ پوچھا جائے کہ کس کی زبان میں کن کہا گیا. اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ معراج میں کس کی زبان سے بول رہا تھا. ادنا منی, ادنا منی. معراج میں کس کے لہجے میں بات کر رہا تھا, نبی سے کس کے لہجے میں مخاطب ہوا ہے. نبی سے کس کے لہجے سے مخاطب ہوا ہے یہ ہمیں بتایا جائے. تو اللہ اپنا لہجہ بدلتا نہیں ہے. جملہ ظاہر کر دیا بھائی. قرآن میں سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا, دیکھیے اللہ نے اپنا اصول بیان فرمایا. کئی مقامات پہ اللہ نے اپنا اصول بیان فرمایا. ایک مقام پر کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم کبھی بھی ہماری سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. یعنی ہمارے فطرت کو کبھی بدلا ہوا نہیں دیکھو گے. ہم یہ نہیں کرتے کہ کبھی کوئی لہجہ ہو اور کبھی کوئی لہجہ ہو. کہہ دیا میں نے جملہ. ہم نے اگر لہجہ اپنا لیا ہے تو جو لہجہ ازل سے ہے وہ ابد تک رہے گا. ہم جب بھی بات کریں گے تو اسی لہجے میں کریں گے. ہم نے معراج میں بھی اسی لہجے میں بات کی, ہم نے ازل میں خود بھی اسی لہجے میں کہا. اور جب ہم آخرت میں تمہارا حساب کتاب لیں گے, جب آخرت میں اب تمہارا حساب کتاب لیں گے تو اسی لہجے میں لیں گے. اس لیے کہ ہم لہجہ بدلتے نہیں ہیں, ہم لہجہ بدلتے نہیں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو اب اللہ وہ ہے کہ جو براہ راست علم دے رہا ہے, اور اس لیے کہتا ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. یہی سے تو بات شروع کیا تھا. اور اب وہ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ عالم اور جاہل کا فرق کیا ہے. اب جانتے ہیں کہ عالم اور جاہل کا فرق کیا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے, قل ان سے پوچھئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان سے پوچھئے کیا عالم
خود اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکی. یعنی اگر کسی استاد سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی کہے گا نہیں ہو سکی. کسی شاگرد سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہے گا کہ نہیں ہو سکی. کسی مصور سے پوچھا جائے وہ بھی کہے گا کہ نہیں ہو سکی. کسی بھی طبقے کے فرد سے پوچھا جائے حد یہ ہے، ضائع نہیں ہونا چاہیے، حد یہ ہے کہ اگر کسی جاہل سے بھی پوچھو گے ادھر رہے سلامت رہے، حد یہ ہے کہ کسی جاہل سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی کہے گا کہ نہیں بھائی میں عالم کے برابر نہیں ہو سکتا، میں عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جب جاہل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں عالم کے برابر نہیں ہو سکتا اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ نہیں کوئی 70 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ میں عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. اچھا میں نے ابھی کہا کہ بھائی کچھ عقیدے بنا لیے جاتے ہیں. میرے نوجوان دوست میرے ساتھ تشریف فرمائیں اور خدا میرے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے کہ بھائی بہت سے عقیدے بنا لیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے بار بار آپ کسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، یہ آپ اتنا بڑھا دیتے ہیں، یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں سارے ائمہ معصومین کے اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ آپ انہیں دائرہ الوہیت میں داخل کر دیں. میں نے کیا کہا کہ جب تک اتنی چھوٹی سی دنیا کا خالق اللہ کو تصور کرو گے تو تمہیں یہ بندے اللہ ہی نظر آئیں گے. ذرا اپنے ویژن کو بڑھاؤ، ذرا اپنے علم کو بڑھاؤ، ذرا اپنے شعور کو بڑھاؤ، ذرا اپنے تدبر کو بڑھاؤ، ذرا اپنے تفکر کو بڑھاؤ، ذرا اپنے تعقل کو بڑھاؤ، ذرا اپنے تفہم کو بڑھاؤ، ذرا اپنے اخلاقیات کو بڑھاؤ، ذرا اپنی معرفت کو بڑھاؤ، ذرا اپنی مودت کو بڑھاؤ، ذرا اپنی محبت کو بڑھاؤ، ذرا اپنی انسیت کو بڑھاؤ، ذرا اپنی قربت کو بڑھاؤ، نہیں ذرا اپنی شرافت کو بڑھاؤ. ذرا دیکھو تو کہ اللہ کہاں پر ہے، اللہ کہاں پر ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ قاب قوسین بھی اللہ کا مقام نہیں ہے. اگر کہہ دیا کہ وہ قاب قوسین تک ہے تو گویا اللہ کو محدود کر دیا. نہیں جملہ میرا ضائع کر دیا. اگر کہہ دیا قاب قوسین تک ہے اور اس سے آگے کوئی مقام نہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کو محدود کر دیا. تو اب کہنا پڑے گا کہ قاب قوسین اللہ کی حد نہیں ہے، پھر کس کی حد ہے؟ جس کے لہجے میں بول رہا ہے میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا. بھائی ضروری ہے کہ کسی بندے کو اتنا بلند بتایا جائے کہ جب اس بندے تک پہنچو تو وہ بندہ خود کہے یہ مقام میرا مقام ہے، اللہ اس سے بھی بلند ہے، اللہ اس سے بھی بلند ہے. توجہ فرما رہے ہیں ہم. تو اب چونکہ نگاہ اتنی محدود ہے، ظرف اتنا محدود ہے کہ اللہ کو سمجھے نہیں. میں نے کسی مقام پر ایک جملہ کہا تھا اور میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کا جملہ سنا ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر علی کے فضائل سن کر کسی کم یقین کش یقین کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ علی اللہ ہے تو اس میں علی کے فضائل کا قصور نہیں. دیکھو میں نے کم یقین اور کش یقین کہا. اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا، اللہ کبھی نظر نہیں آتا. جب محبوب کو معراج میں نظر نہیں آیا، جب محبوب کو معراج میں نظر نہیں آیا تو کسی کم یقین اور کم یقین کو کیسے نظر آ جائے؟ تو اللہ جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں، اور علی نظر آئے ہیں. علی کو لوگوں نے دیکھا، ٹھیک ہے، تو جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں. لیکن جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جملہ کامل کروں گا. اس میں علی کے فضائل کا قصور نہیں، اس میں علی کے فضائل نہیں روکے جائیں، اس میں اپنا عقیدہ الوہیت بلند کیا جائے، اپنے عقیدہ الوہیت کو بلند کرنا ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ اس میں علی کے فضائل کا قصور نہیں ہے، اس میں ان مبلغین توحید کا قصور ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ دنیا کو بتائیں کہ اللہ کتنا بلند ہے اور وہ یہ کام نہ کر سکے. شاید مشکل ہوا ہو گیا، اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے اذان آپ کے کرنا پہنچا ہو. اس میں علی کے فضائل کا قصور نہیں ہے، اس میں ان مبلغین توحید کا قصور ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ تبلیغ میں دنیا کو بتائیں کہ اللہ کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا اکبر ہے، اور وہ دنیا کو بتا ہی نہ سکے کہ اللہ کون ہے.
قصور ہے امام شافعی کا، اس میں قصور ہے امام شافعی کا، اس میں قصور ہے امام شافعی کا کہ شافعی یہ کہتے رہے کہ شافعی یہ کہتے کہتے سوچتے سوچتے مر گیا۔ اتنا مشہور شعر ہے امام شافعی کا، آپ کو یاد ہی نہیں آتا؟ شافعی یہ سوچتے سوچتے مر گیا کہ اس کا رب وہ ہے کہ جسے سب اللہ کہتے ہیں، اس کا رب علی ہے۔ تو بھائی امام شافعی کا قصور ہے، جب امام شافعی ہی کو نہ پتا چلا کہ اللہ اور علی میں کیا فرق ہے، یہ قصور تو ان کا ہے، تو قصور ہے مبلغین توحید کا۔ اس لیے میں اپنی ہر تقریر میں چاہتا ہوں کہ توحید سے آغاز ہو، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ اللہ ہے کیا ہے۔ بس ہم اسی پہ آپ تھوڑا سا بول تو دیتے بھائی۔ اس لیے یہ تقریر کا جو قاعدہ میں نے بنایا ہے، سانچہ میں نے بنایا ہے، یہ علی سے سیکھا ہے، اس لیے کہ علی کا کوئی خطبہ بغیر توحید شروع نہیں ہوتا۔ بڑی آسانی سے سن رہا ہے، جا کے آپ دیکھیے گا نہج البلاغہ میں کوئی خطبہ بھی علی کا ایسا نہیں ہے جو الحمدللہ سے شروع نہ ہوتا۔ تو میں نے سیکھا ہے علی سے الحمدللہ، الحمدللہ کہنا تقریر کے شروع میں نے سیکھا ہے علی سے۔ علی سے پوچھو آپ نے الحمدللہ کس سے سیکھا ہے، تو علی کہیں گے میرا باپ پیغمبر کا نکاح بنا رہا تھا اور یہاں سے خطبہ شروع کیا ہے الحمدللہ۔ علی نے سیکھا اپنے بابا سے، علی نے سیکھا اپنے بابا سے۔ تو اب ذرا سی بات ہمارا شکوہ ہے عالم اسلام سے کہ ذرا سی بات پر بار بار کہتے ہیں بھائی شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ بری ہے اس بات سے جو بھی یہ شرک کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی تم کسی کو اتنا بڑھا لو، اتنا بڑھا لو، اتنا بڑھا لو، اتنا بڑھا لو کہ تمہارے تصور سے زیادہ بڑھ نہ پائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک بڑی سامنے کی بات کہوں، آپ سب کے حافظوں میں محفوظ ہے، صرف اپنی بات کے استدلال کی، اور بالکل تقریر آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، استدلال کی باتیں آپ جان چکے ہیں، اور یہ بات یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ لیکن کتنا ہی کیوں نہ بڑھا لو، کتنا ہی کیوں نہ بڑھا لو، اللہ اللہ ہی رہے گا۔ مثلا کسی نے پوچھا امام سے کہ مولا یہ بتائیے اللہ قادر مطلق ہے؟ کہا اللہ قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق کا مطلب یہ کہ ہر چیز پر قدرت اسی کی ہے، مطلق قدرت اس کی ہے۔ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں کہ جس پر اس کا اختیار نہ ہو، اس لیے کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی مخلوق نہ ہو۔ تو جو خالق ہوتا ہے اس کا اپنی مخلوق پر بہر طور مطلقاً اختیار ہوتا ہے۔ کہا اللہ قادر مطلق ہے، تو کہا جب اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، تو کیا وہ اس شے پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ دوسرا اللہ بنا لے؟ یاد آ گیا؟ سب کے اذہان میں محفوظ ہے، کیا وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ دوسرا اللہ بنا لے؟ تو اب معصوم کے علاوہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے میرا یہ جملہ ہے، اور میں نے ابھی اسلام آباد میں یہ جملہ عرض کیا پچھلے ہفتے کہ توحید کے دقائق میں، توحید کے دقیق ترین مسائل پر کسی نے اگر سوال کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ صرف آل محمد ہی سے کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ توحید کے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے جرأت علمی چاہیے، صرف علم ہی نہیں، جرأت علم بھی چاہیے، جرأت بھی چاہیے۔ یعنی اب اگر مجھ جیسے کسی سے پوچھا جائے جاہل سے، تو فوراً کوئی ملا ہو تو فتویٰ لگا دے یہ کفر بکرا، یہ سیگردن اڑا، یہ قابل قتل ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے، یہ کفریہ جملہ ہے، کہہ دے گا۔ لیکن سوال ہو رہا ہے مبلغ، اصل مبلغین توحید سے، اصل مبلغین توحید سے سوال ہو رہا ہے۔ تو اب سوائے آل محمد کے کوئی جواب نہیں دے سکتا، یعنی اس کا جواب ہاں میں بھی کوئی کہے تو نقص ہو جائے، اور نہ میں کہے تو نقص ہو جائے۔ ہاں میں بھی عیب ہے اور نہ میں بھی عیب ہے، لیکن سمجھانے والا اگر آل محمد جیسا ہو کہ جو اسلام کی بنیاد ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا، پھر کوئی سوال ایسا نہیں کہ جس کا جواب نہ دیا جا چکا ہو۔ تو اب معصوم نے جواب دیا کہ ہاں اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور تو نے جو کہا کہ وہ کیا اپنے جیسا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے، تو وہ بنا سکتا ہے۔
کہ جیسے توحید کا بھرم رکھا، توحید کا بھرم، اب توحید کا مزید بھرم رکھا. پہلے تو یہ رکھا اس کی قدرت کا بھرم رکھا، اب توحید ذاتی کا بھرم رکھا. کہ سن وہ دوسرا اللہ تو بنا سکتا ہے لیکن جو بنے گا وہ مخلوق ہوگا، خالق بہرطور اللہ ہی رہے گا، خالق بہرطور اللہ ہی رہے گا. تو سبحان اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ جس بات سے یہ شرک کرتے ہیں. تو شرک کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا جائے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. اب شرک کی تعریف مولا نے ایک ڈیفینیشن بیان کی اور کہا اس ڈیفینیشن پہ ہر چیز کو پرکھتے جانا. اجازت ہے بیان کیا جائے اور بس گفتگو کامل ہو رہی ہے. مولا نے ایک جملے میں شرک کی تعریف بیان کی اور آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے گا. کہا مولا شرک کیا ہے؟ کہ شرک یہ ہے من قال لحسب نبات ولنبات حسب، جو گٹھلی کو کنکر کہہ دے اور کنکر کو گٹھلی کہہ دے وہ مشرک ہے. میرے نوجوان دوست سمجھ رہے ہیں؟ خدا سلامت رکھے میرے نوجوان دوستوں کو. آپ کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ جملے آپ تک پہنچ گئے. جو گٹھلی کو کنکر کہہ دے اور کنکر کو گٹھلی کہہ دے وہ مشرک ہے. یعنی کسی کو کسی جیسا نہ بناؤ، ازداد کو جمع نہ کرو، ضد کو جمع نہ کرو. مولا نے صرف ایک جملہ کہا اس جملے پہ پرکھتے جانا ہر چیز کو. کہہ دیا جو گٹھلی کو کنکر کہے، کنکر کو گٹھلی کہے وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے جملے کو بڑھاتے جائیے. جو دن کو رات کہے، رات کو دن کہے مشرک ہے. جو جھوٹ کو سچ کہے، سچ کو جھوٹ کہے مشرک ہے. جو حق کو باطل کہے، باطل کو حق کہے مشرک ہے. جو نور کو ظلمت کہے، ظلمت کو نور کہے مشرک ہے. جو سویرے کو اندھیرا کہے، اندھیرے کو سویرا کہے مشرک ہے. جو جانور کو انسان کہے، انسان کو جانور کہے مشرک ہے. اب آ جائیے، جو عالم کو جاہل کہے اور جاہل کو عالم کہے مشرک ہے. ٹھیک ہے، جو عالم کو جاہل کہے، جاہل کو عالم کہے مشرک ہے. جو جھوٹ کو سچ کہے، سچ کو جھوٹ کہے مشرک ہے. جو حق کو باطل کہے، باطل کو حق کہے مشرک ہے. جو نور کو ظلمت کہے، ظلمت کو نور کہے مشرک ہے. جو اندھیرے کو سویرا کہے، سویرے کو اندھیرا کہے مشرک ہے. جو کسی ایسے مقام پر بیٹھ جائے جسے وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے یہ بھی شرک ہے. کنکر کو گٹھلی کہے اور گٹھلی کو کنکر کہے وہ مشرک، وہ مشرک. اب ارشاد فرمایا کہ آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ مشرک کہتے کس کو. اجازت ہے بات آگے بڑھیں گے اور بالکل تقریر آپ سے داخل ہونا. کہ سنو میرے ساتھ میں امام ہے موسی کاظم علیہ السلام. ارشاد فرمایا اب تعریف بیان ہو رہی ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی تعریف ہے، اب اس تعریف کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. کہا کہ امر الناس بمعرفتنا والرد الینا والتسلیم لنا انسان وسلم وشاهد اللہ الہ الا اللہ وجعلوا فی انفسهم ان لا يرد علینا کانوا بذلک مشرکین. کہاں پہ ختم ہوئی بات؟ کانوا بذلک مشرکین. اجازت سے ترجمہ کروں؟ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ تھک تو نہیں گیا؟ ہے میرے ساتھ؟ بس اپنے دائرہ وقت میں گفتگو کامل ہوگی. میں زیادہ بات کرنے کے حق میں نہیں رہتا، اس لیے کہ جتنی بات کی جائے مختصراً وہ آپ کے اذہان تک بالکل منتقل بھی ہو جائے اور جذب و کشف کی منزل پر بھی آ جائے. کہا کہ امر الناس بمعرفتنا، انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں پہچانیں. انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہماری معرفت حاصل کریں. وَالرُّدُّ إِلَيْنَا، اور اپنے اختلافات کا فیصلہ ہم سے کروائیں. یہ طرح سلامت ہے. ختم ہونے کے بعد انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہماری معرفت حاصل کریں اور اپنے اختلافات کا فیصلہ ہم سے کرائیں، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ ہم سے کرائیں. وَالتَّسْلِيمُ لَنَا، اور ہم جو فیصلہ کریں اسے قبول کریں. انسانوں وسلم وشاہدوا لا الہ الا اللہ. کیا ہوا؟ انسانوں کو حکم دیا گیا. بات ختم ہو رہی ہے، میری طرف متوجہ رہیے گا. جیتے جاگتے ہوئے بالکل جیسے اب تک سن رہے ہیں ویسے اس کو بھی سنیے گا کہ انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہماری معرفت حاصل کریں اور اپنے جھگڑوں کا فیصلہ ہم سے کروائیں.
اپنے اختلافات کا فیصلہ ہم سے کروائیں. اب چاہے وہ نماز پڑھیں, چاہے وہ روزہ رکھیں, چاہے وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں, اس کے باوجود اگر وہ دل میں یہ ٹھان لیں کہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ ہم سے نہیں کروائیں گے تو وہ مشرک کہلائیں گے. یہ طرح سلامت رہیں, کہ چاہے نماز پڑھیں, چاہے روزہ رکھیں, چاہے لا الہ الا اللہ کہیں, لیکن اگر اپنے جھگڑوں, اپنے اختلافات کا فیصلہ ہم سے نہیں کروائیں گے, ہم سے نہیں لیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مشرک. انہوں نے ہماری رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دی ہے. یعنی اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دینا, اس کو شرک کہتے ہیں. اب ہو گئی بات, اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دینا یہ شرک ہے. سب سے پہلا مشرک شیطان تھا, اس لیے اللہ کہہ رہا تھا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو. اس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی رائے کو اللہ کی رائے پر فوقیت دی. یعنی اللہ کہہ رہا تھا میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو مانو, اللہ کہہ رہا تھا میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو مانو, شیطان کہہ رہا تھا کہ میں اسے نہیں مانوں گا. اچھا ابھی جملہ آپ تک پہنچا نہیں, میں جملہ پلٹ دیتا ہوں. ابھی میں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو مانو, شیطان نے وہ مانا نہیں. جملہ پلٹتا ہوں, اللہ کہہ رہا تھا میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو مانو, تو جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہ مانے وہ شیطان ہے. اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دی تو شیطان مشرک, شیطان قیاسی. اس لیے سب سے پہلا قیاس بھی شیطان نے کیا ہے, سب سے بڑا مشرک بھی شیطان ہے. تو اب جو اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دے وہ مشرک ہوتا ہے. تو پیغمبر غدیر میں اللہ کی رائے بیان کر رہے تھے. سلامت ہے, بڑی دیر میں آپ نے محفوظ کیا. پیغمبر غدیر میں اللہ کا حکم بیان کر رہے تھے, اللہ کی رائے بیان کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جو مولا کو نہ مانے وہ ملا ہوگا. اس لیے عالم ہمیشہ مولا کو مولا ہی مانتا, تسلیم کرتا. اس لیے پیغمبر کہتا یہ وہی رسول ہے جس نے کہا تھا سورہ بقرہ لو تو لے لیا, سورہ نساء لو تو لے لیا, سورہ مائدہ لو تو لے لیا, سورہ انفال لو تو لے لیا, سورہ اخلاص لو تو لے لیا, سورہ ناس لو تو لے لیا. 114 سورے دینے والا نبی, سب نے کہا ہاں دے دیجئے سورہ, دے دیجئے سورہ, دے دیجئے. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, آپ یقیناً مسکرا دیں. سورہ بقرہ جب آیا سب نے سورہ بقرہ قبول کر دیا. کہیں مجھے تاریخ میں کوئی جملہ دکھائی ہے کسی نے پلٹ کر نبی سے کہا یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کے کہنے پر کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اللہ کے کہنے پر کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی جو نبی سورہ بقرہ دے رہا تھا, جو نبی سورہ نساء دے رہا تھا, جو نبی سورہ آل عمران دے رہا تھا, جو نبی سورہ مائدہ دے رہا تھا, جو نبی سورہ توبہ دے رہا تھا, جو نبی سورہ انفال دے رہا تھا, جو نبی سورہ جاسیہ دے رہا تھا, جو نبی سورہ تکاثر دے رہا تھا, جو نبی سورہ اعلیٰ دے رہا تھا, جو نبی سورہ علم دے رہا تھا, جو نبی سورہ اخلاص دے رہا تھا, جو نبی سورہ فلق دے رہا تھا, جو نبی سورہ کافرون دے رہا تھا, جو نبی سورہ ناس دے رہا تھا, جو نبی سورہ نصر دے رہا تھا, جو نبی سورہ قدر دے رہا تھا, جو نبی سورہ عصر دے رہا تھا, جو نبی سورہ کوثر دے رہا تھا, جو نبی پورا کا پورا قرآن دے رہا تھا, وہ غدیر میں بھی تو کچھ دے رہا تھا, وہ غدیر میں بھی تو کچھ دے رہا تھا. اور کل دین یہ علی والے ہوتے ہیں, علی کا نام لیتے ہیں, علی والے جو ہوتے ہیں علی کا نام لیتے ہیں, وہ بال محمد کا دامن تھام لیتے ہیں, علی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر انعام لیتے ہیں, وہی درویش بیشر میں علی سے جام لیتے ہیں. وہی قدیر میں علی امت کے حوالے کرنا. اور دین سورہ حشر میں, سورہ حشر کی آیت کی روشنی میں دین کل اتنا ہے. میرے نوجوان دوست اس جملے کو محفوظ کریں کہ دین کل اتنا ہے, صرف اتنا ہے دین. یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو نبی دے اسے دے دو, اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ, جس
چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، جو دے اسے لے لو، دین کل اتنا نبی نماز دے نماز دے لو، نبی روزہ دے روزہ دے لو، نبی حج دے حج دے لو، نبی زکات دے زکات دے لو، نبی جہاد کا حکم دے جہاد دے لو، نبی نہی منکر دے وہ لے لو، نبی امر بالمعروف دے وہ لے لو، نبی حقوق اللہ دے وہ لے لو، نبی حقوق العباد دے وہ لے لو، نبی قدیر میں کچھ دے تو اس پر اعتراض کرنا، وہ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اور ختم ہو رہی ہے بات۔ دیکھیے ابھی میں تقریر میں عرض کر کے آ رہا ہوں کہ ایک لفظ ہے والی، اور یہ بات ختم ہو رہی ہے فضائل کی حضرت، ایک لفظ ہے والی، واو الف لام، یہ والی کا مطلب ہے حاکم، ٹھیک ہے، والی کا مطلب ہے حاکم۔ حاکم ہمیشہ پوری مستدرک علی الصحیحین، اور اس کا پورا میں تعارف ہی نہیں کسی مجلس میں یہی کہیں کرا چکا ہوں، پورا تعارف کرا چکا ہوں۔ مستدرک علی الصحیحین، صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو روایتیں امام بخاری امام مسلم سے رہ گئی وہ ساری کی ساری انہوں نے مستدرک میں جمع کی، اور وہ سارے راوی جو امام بخاری اور امام مسلم کے حوالے سے بالکل صحیح راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، مصدق راوی ہیں، مستند راوی ہیں، ان راویوں کی روایتوں کو حاکم نیشابوری نے مستدرک میں درج کیا، یعنی ان روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں، یہ روایتیں بالکل موضوعی نہیں ہیں، وجہ کی بھی نہیں ہیں، بالکل صحیح روایتیں ہیں۔ اب مستدرک علی الصحیحین میں حاکم نیشابوری نے ایک روایت لکھی، اور روایت پیغمبر کی حدیث ہے، والی کا مطلب ہے حاکم، یاد ہے آپ کو، والی کا مطلب ہے حاکم۔ پیغمبر اصحاب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اصحاب، اب حدیث شروع ہو رہی ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے جیسی زندگی گزارے، عجیب حدیث ہے، میرے تو روکے کھڑے جاتے ہیں جب میں حدیث پڑھتا ہوں، عالم اہل سنت نے لکھا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے جیسی زندگی گزارے، یعنی نبی جیسی زندگی جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، جو حیات عصمت ہے، کتنی عظیم حیات ہے کہ جسے اللہ محبوب کہہ رہا ہے، جو مقصد تبلیغ کائنات ہے، جو صاحب دولات ہے، اس جیسی حیات، توجہ نہیں کرو، پیغمبر کہہ رہے ہیں جو مجھ جیسی زندگی گزارنا چاہے، جس زندگی کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تم میں سے جو بھی مجھ جیسی زندگی گزارنا چاہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ علی کو اپنا والی بنا لے۔ سلامت رہے، علی کو اپنا والی بنائے، جو مجھ جیسی حیات گزارنا چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ علی کو اپنا والی بنائے، یعنی علی کو اپنا حاکم تصور کرے۔ تو شاید جملہ پہنچ جائے، نہیں پہنچے گا تو شاید میرا ہی قصور ہوگا، اس لیے کہ آپ کی سماعت بہت بلند ہے اور آپ ہر بات کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو یقیناً یہ میری کامیابی ہوگی، اور نہ پہنچا تو یہ میری ناکامی ہوگی، آپ کی نہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں جو مجھ جیسی حیات گزارنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ علی کو اپنا والی بنائے۔ آج عالم اسلام میں کم و بیش 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں، ہر مسلمان آج بھی چاہتا ہے کہ نبی جیسی حیات گزارے۔ آج بھی تو مسلمان چاہتا ہے نا کہ نبی جیسی حیات گزارے، تو آج بھی نبی کا قول متحرک ہے کہ جو مجھ جیسی حیات گزارنا چاہتا ہے کل یا آج اسے چاہیے علی کو والی بنائے۔ اور ہم 1400 برس سے فرش عطا بچھا کر علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ والی، جس کے پاس جو والی ہوتا ہے اسی کے پاس تو ولایت ہوتی ہے۔ 1400 برس سے بتا رہے ہیں کہ والی علی ہے۔ اگر تم پیغمبر جیسی حیات گزارنا چاہتے ہو تو علی کو حاکم مانو، علی کو حاکم مانو۔ کہہ دیا مولانا روم نے، اجازت ہے جملہ پڑھو، مولانا روم نے کہا کہ محمد بود سلطان دو عالم، محمد بود سلطان دو عالم، محمد دو عالم کے سلطان، دو عالم کے بادشاہ۔ مولانا روم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ محمد دو عالم کے بادشاہ ہے۔ دوسرا مصرع بہت آسان فارسی میں، خدا کے لیے فارسی ہی سے سمجھ جائیے گا، اتنی مجلسیں آپ پر پڑھ چکی ہیں کہ عربی بھی آپ کے لیے مشکل نہیں اور فارسی بھی آپ کے لیے مشکل نہیں۔ محمد بود سلطان دو عالم، ولے پر تخت دل سلطان علی بود۔ جتنے میں سلامت رہے، میرے نوجوان دوست سلامت رہے، کہ محمد دو عالم کے سلطان ہیں لیکن میرے دل کے تخت کا سلطان علی ہے۔ میرے دل کے تخت کا سلطان علی، بھلے پر تخت دل سلطان
علی ہوں، میرے دل کے تخت کا سلطان علی۔ کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہیں، کہاں کہاں آواز آ رہی ہے، تو یہ سب کے دل کی آواز ہے، سب کے دل کے تخت کا سلطان علی ہے، سب نے دل میں علی کو بسایا ہوا ہے۔ تو اب سوچیے آپ کہ تخت دل کا سلطان بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں سے میں ذکر کرنا ہوں، وہاں سے آپ ذکر کرتے ہیں۔ اور میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس بعدنا من ذاکر بامرنا، انسانوں میں ہمارے بعد سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ہمارے امر کا ذکر کرتا چلا ہے۔ ایک میں ہوں جو ذکر کر رہے ہیں اور ایک آپ ہے جو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بھی ذکر ہے جو آپ زمین سے کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے جو منبر سے کیا جا رہا ہے۔ اور معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بعد سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین ہمارے بعد وہ ہے جو ہمارے امر کا ذکر کرتا چلا جائے، چاہے وہ منبر سے خطابت ہو رہی ہو، چاہے وہ فرش ادا پہ بیٹھے ہوئے سوسکانی ہو رہی ہو، چاہے وہ منبر سے تحت الوقت مرثیہ پڑھا جا رہا ہو۔ اس شخصیت کی سارے ثواب کی مجلس ہے، تو نوجوان کو جو کم عمر ہیں وہ شاید نہ واقف ہوں، لیکن بزرگ جانتے ہیں، رضا نبوانی اللہ مقام ہو، ایک قومی شخصیت بھی تھے اور قومی معاملات میں بہت آگے بھی رہتے تھے، اور بہت سے قومی معاملات سلجھانے میں بھی بہت آگے رہتے تھے۔ اور پھر یہ کہ ایک ذاکر حسین بھی تھے، عرفا ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ذاکر حسین بھی تھے، مرثیہ تحت الوقت پڑھتے بھی تھے، شاعر بھی تھے، شاعری کرتے بھی تھے، شاعری سناتے بھی تھے۔ لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ سامعین کو تو بعد میں سناتے ہوں گے، معصومین کو پہلے سناتے ہوں۔ ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مجھے سننے نہیں آئے، آپ اصل میں ذکر سننے آئے۔ میں آپ کو سنانے نہیں آیا، میں باری سے فرش ادا کو سنانے آیا۔ وہ کہ جو مصلی پر نماز نماز کے بعد جیسی نماز تمام کرتا ہے، سر سے امام اتار کے پہلا لفظ جو کہتا ہے وہ آئے حسین، زیارت ناحیہ پڑھتا ہے میرا مولا امام زمانہ، آئے حسین کہتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب میں اپنے وقت کے امام کی زیارت ناحیہ پڑھتا ہوں، ایک میں ہوں جو سن کر کہیں سے پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، ایک آپ نے جو مجھ سے سن کے رو رہے ہیں، لیکن امام زمانہ کہیں سے سن کے یا پڑھ کے نہیں رو رہے ہیں۔ امام زمانہ کے سامنے کربلا برپا ہو رہی ہے، میرا امام گواہ ہے کربلا کا، ایک گواہ میرا امام زمانہ ہے اور ایک گواہ امام زین العابدین ہے۔ عجیب امام ہے وہ جسے امام سید سجاد کہا جاتا ہے، جسے آدم آل محمد، جسے نوح آل محمد کہا جاتا ہے۔ ابھی اسی کی شبیہ تابوت برآمد ہونے والی ہے، تو آپ کو پتا ہے نا کیسے شبیہ تابوت کا احترام اور استقبال کرنا ہے۔ ہاں، گریے کی چھاؤں میں آئے میرا بیمار امام کہتے ہوئے، آئے سید سجاد کہتے ہوئے اس تابوت کا استقبال کرنا ہے۔ لیکن دو جملے سن لیجئے گا کہ وہ امام کہ کربلا سے کوفے سے شام تک نہ معلوم کتنے تازیانے اس کی پشت پر لگے ہیں، کہ جیسے حسین کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ مزید تیر لگنے کی گنجائش تھی نہیں، ایسے سید سجاد کی پشت پر اتنے تازیانے لگے تھے کہ اب کوئی جگہ بچی نہیں تھی کہ جہاں سے لہو نہ بہ رہا ہو۔ میرے عزیزوں، کبھی سجاد اس بات پہ نہیں رویا کہ میری پشت پر تازیانے لگ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ کب تک گریا کریں گے؟ 35 برس ہو گیا، گریا ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے میرے سید سجاد امام کا کہ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، کب تک گریا کریں گے؟ تو سجاد نے روتے ہوئے کہا تو نے ٹھیک کہا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن کیا یہ بھی ورثہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں سربراہ بازاروں اور درباروں یہی یہ کہا ہے کہ آپ سینہ و سر پیٹتے رہے میرے مولا کا ذکر سنیں۔ کہا کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں سربراہ بازاروں اور درباروں میں لائی جائیں؟ میں یہاں منبر پہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں 1400 برس کے بعد،
لیکن 1400 برس پہلے جب میرا مولا رہا ہو کے مدینے آیا ہے اور جب میرے مولا نے مسائل پڑھے ہیں تو مسائل پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا ہے اہل مدینہ میں تمہیں کیا بتاؤں مجھ پر کیا گزری ہے جب ہمیں دربار شام میں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا. اتنا مجمع تھا کہ راہ چلنے کی راہ نہیں تھی, کہیں سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا. ہمیں ایک رسی میں 12 گلے باندھے گئے تھے اور ہمیں رسی سے گھسیٹتے ہوئے دربار شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا. کہا اتنا مجمع تھا کہ راستہ چلنا دشوار تھا. میں بار بار گرتا تھا اور اٹھتا تھا, بار بار گرتا تھا اور اٹھتا تھا. میں منہ کے بل زمین پر گرتا اور پھر اٹھایا جاتا. لیکن تمہیں پتا ہے اہل مدینہ کہ مجھے اٹھایا کیسے جاتا تھا؟ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر نہیں, میری پشت پر تازیانہ مارا جاتا تھا اور ایسے میں مجھے اٹھایا جاتا تھا اور یوں گھسیٹتے ہوئے ہمیں دربار شام میں لے آئے. اور ہم پر کیا گزری کیسے بتاؤں؟ چاروں طرف 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں 20 دربار میں کھڑے کر دیا گیا. ارے جملہ سننا سینے پہ ہاتھ مار کے, عجیب جملہ میرے مولا نے کہا 20 دربار میں ہمیں کھڑے کر دیا گیا جہاں میری مائیں بہنیں سر برہنہ بے پردہ کھڑی ہوئی تھی. اے اہل مدینہ ہمیں سامنے سے بھی دیکھا جا رہا تھا, ہمیں پشت سے بھی دیکھا جا رہا تھا. اس وقت میری حالت غیر ہو گئی جب یزید نے بھرے دربار میں میری پھوپھی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کا نام کیا ہے؟ ماتم کرو ماتم. مجھ پر کیا گزری جب بھرے دربار میں میری پھوپھیوں کا نام پوچھا جا رہا تھا. میں گردن جھکا کے کھڑا رہا. ہاں میرے عزیزوں, میرا مولا سجاد خود مسائل بیان کر رہا ہے اور پھر بیان کرتے کرتے کہا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا, جب بھی کوئی سوال ہوتا تو براہ راست مجھ سے سوال نہ پوچھا جاتا, پہلے میری پشت پر تازیانوں سے زخم لگائے جاتے. کہا کہ میرا بابا کا سر چلتے چلتے زمین میں گڑ گیا. وہ نیزہ جس پر حسین کا سر تھا زمین میں گڑا تو ظالم نے براہ راست نہ پوچھا بلکہ پہلے میری پشت پر تازیانے سے درے مارے, پہلے میری پشت پر زخم لگائے اور پھر کہا تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ایک بار میں بابا کے سر کے نزدیک آیا, میں نے بدے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا بابا اب مجھ سے تازیانے نہیں, بابا اب مجھ سے تازیانے نہیں کھائے جاتے. ہاں میرے مولا سجاد نے کہا تازیانے کھائے ہیں یہ کوئی بتا نہیں سکتا. آخری جملے تقریر کے جا رہا ہے. 25 محرم کو چلا گیا, عزادار حسین چلا گیا, کربلا کا گواہ چلا گیا, لیکن کیسے گیا ہے؟ ہاں میرے عزیزوں 2 جملے سن لینا. جس وقت علی زہرا کو غسل دے رہے تھے, جس وقت علی زہرا کو غسل دے رہے تھے, علی چیخ مار کے روئے. کسی نے پوچھا یا علی چیخ مار کے کیوں روئے؟ تو پھر چیخ مار کے کہا کیا بتاؤں, زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, زہرا کی پسلیوں پر زخم کا نشان تھا. دوسری مرتبہ چیخا ہے میرا مولا زین العابدین, اس وقت چیخا ہے جب سکینہ کو قبر کے حوالے کیا. جب میں کہوں گا تابوت برآمد ہوگا, آپ کی آوازیں گری امانت ہو جائے. اس وقت میرا مولا زین العابدین چیخ مار کے رویا ہے جب سکینہ کو قبر کے حوالے کیا ہے. کسی نے پوچھا سجاد چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہا کرتا جسم سے چپکا ہوا تھا, اتنے تازیانوں کے نشان سکینہ کے جسم پر تھے. اور اب آخری جملہ, جس وقت سید سجاد کو محمد باقر غسل دے رہے تھے تو باقر چیخ مار کے روئے. کسی نے پوچھا کیوں چیخ مار کے روئے؟ کہا میں غسل دے رہا